اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ قصہ ہے عرب کی تپتی صحراؤں میں، جہاں ایک 8 سالہ بچہ زید اپنی نانیال آیا ہوا ہے اور اپنے ماں کے ساتھ گھر میں کھیل رہا ہے۔ یہ گھرانہ بنو کلب کا معزز گھرانہ ہے اور یہ خوبصورت ماحول ایک دم سے خوفناک ماحول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بنو کلب کے حریف قبیلے کے ڈاکوؤں نے ان کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ وہ مویشی اور ساز و سامان کے ساتھ زید کو بھی ماں سے چھین کر لے گئے۔ زید کی ماں کی چیخ اور تڑپ گھوڑوں کی ٹاپوں میں اور گرد و غبار کے شور میں دب گئی۔ وہ زید کو وہاں سے کوسوں میل دور مکہ مکرمہ کے اوکاز بازار میں لے گئے۔ اوکاز وہ بازار ہے جہاں پہ مویشیوں کے، کپڑوں کے اور انسانوں کی بولیاں لگتی ہیں۔ وہاں پہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ انہوں نے زید کو ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا اور خرید و فروخت کرنے والے اس کی بولیاں لگانے لگے۔ مکہ مکرمہ کا ایک امیر شخص حکیم بن حزام اس کو 400 درہم میں خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ زید کو اپنی پھوپھی، جو کہ مکہ مکرمہ میں ایک معزز ترین اور عظیم ترین اور امیر ترین خواتین میں سے ہیں، ان کو تحفہ دے دیتے ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ بن خویلد یہ تحفہ یا یہ غلام اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو تحفے میں دے دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی مبعوث نہیں ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ان کی زوجہ مطہرہ نے دیا۔ اچھا، وہاں پر زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے آرام سے رہنے لگے، ان کی شفقت میں اور محبت میں، لیکن ان کے والدین بہت پریشان اور تڑپ رہے تھے۔ زید کے والد صاحب ہر قبیلے کے پاس جاتے، وہاں پہ زید کے غم میں وہ انہیں شعر سناتے اور وہ کہتے کہ میں زید کو ڈھونڈ کر رہوں گا، یا تو میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا یا زید کو میں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ اسی اثنا میں اس قبیلے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے ہیں۔ حج کے دوران کچھ لوگ زید کو دیکھ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، زید بھی ان کو پہچان لیتے ہیں۔ زید ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ میرے والدین سے جا کر کہہ دیں کہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ زید کے والد کو جب یہ پیغام ملتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کا بچہ مل گیا ہے اور وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ زید کے والد فدیے کے لیے ایک بڑی رقم جمع کرتے ہیں، اپنے بھائی کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دستک دیتے ہیں۔ حضور دروازے پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو مکہ مکرمہ کے دیانت دار ترین شخص ہیں، امانت دار امین ترین شخص ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پڑوسی ہیں، آپ کے پاس ہمارا بچہ غلام ہے، آپ ہم سے فدیہ کی رقم لے لیں اور ہمارے بچے کو آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کو اس سے اچھی پیشکش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بالکل بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زید کو ہم یہاں بلا لیتے ہیں اور زید اگر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو آپ زید کو اور فدیے کی رقم کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بلاتے ہیں، حضرت زید تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ زید کیا آپ ان 2 لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ زید کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ میرے والد صاحب ہیں اور دوسرے میرے چچا ہیں۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے زید سے کہ زید آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ جانا پسند کریں گے یا یہیں رکیں گے؟ زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ زید کے والد صاحب کو پوری امید تھی کہ وہ زید ان کے حق میں فیصلہ دیں گے، ان سے چمٹ جائیں گے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ زید نے کہا نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا، میں ان کی شفقت اور محبت میں، ان کی صحبت میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر زید کے والد صاحب کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کو یہ بالکل بھی یقین نہیں تھا، بالکل بھی ان کو توقع نہیں تھی کہ زید انہیں اپنے سگے باپ کو ایک غیر آدمی کے لیے چھوڑ دیں گے، لیکن حقیقت یہی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑتے ہیں، انہوں نے لے کے کعبہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ کعبہ میں مکہ کے سردار موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں اسے اپنا نام دیتا ہوں، یہ زید بن محمد ہے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ زید کے والد صاحب وہاں کھڑے ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ زید یہاں پر ایک غلام نہیں، ایک بیٹا بن کر، ایک شہزادہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گا، محمد بن عبداللہ کے پاس رہے گا، تو انہیں کافی تسلی ہوئی اور وہ وہاں سے اپنے گھر لوٹ گئے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی کہ زید نے اپنے سگے باپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بن حجش سے فرمائی، گرچہ یہ شادی بہت عرصے نہ چل سکی۔ زید کی ایک دوسری بیوی سے ایک بیٹا بھی ہوا جن کا نام تھا اسامہ بن زید۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین جیسا ہی پیار کرتے تھے۔ یہ تھا وہ صحبت، وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس قسم کی محبت کسی کو دے سکتے ہیں، جو اپنے غلام کو بھی آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا کر پرورش کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔